الحمد لله حضرات
محترم پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پڑھنے بیٹھ کے سننے والی معززات، محترمات، اسلامی ماں، اسلامی بہنوں، دعا ہے کہ اللہ جمعہ المبارک میں فریضے کی ادائیگی واسطے ساڈا سب کا مل بیٹھنا، اول وقت اندر آنا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور جو اجر و ثواب اللہ کریم نے پہلے آن والوں نے حصے میں لکھا ہوا اللہ اس پورے اجر و ثواب کا سب مستحق بنائے۔ بڑا فضیلت والا دن، بڑی اہمیت والا دن ہے جمعے والا دن۔ اللہ اس دن کی ساریاں رحمتاں اور برکتاں ساڈے نصیب اندر فرمائے۔ اللہ پاک ساڈے گناہ پاک فرمائے، اپنی رحمت اور مراد نصیب فرمائے۔ حضرات، آج جو بات اللہ کی توفیق نال بیان کرنی سمجھتے گئے ہو گے، کیونکہ ماشاءاللہ صحبے ذوق عارفی ہو، علماء جو سننے والے، قرآن کریم کا ترجمہ سمجھنے والے، اور آیت کو سنتے اور ذہن میں مضمون بھی آ گیا ہوئے گا کہ آج بیان کرنا ہے کہ نماز کیا چیز ہے۔ نماز ایسا اہم فریضہ ہے، ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ کریم نے روزے فرض فرمائے، وہ دا حکم زمین نے بھیجیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزیاں کی فرضیت کا حکم اللہ نے جبریل کے ذریعے زمین پہ اپنے پیارے نبی کو نازل فرمایا۔ حج کا حکم آیا، فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ حکم بھی اللہ نے زمین سے بھیجا۔ اور زکوٰۃ کا حکم آیا، یہ بھی حکم اللہ نے زمین پہ اپنے نبیوں پر نازل فرمایا۔ غرض ہے کہ جتنی بھی عبادات کے نیکی کے کام اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے زمین کے اوپر اپنے نبی پر وحی فرما کے ان احکامات کا نزول فرمایا، لیکن جب نماز جیسی اہم عبادت کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا جبریل جا ذرا آج میرے نبی نے میرے کول لے آؤ۔ معراج والی رات اللہ نے اپنے کول بلا کے نماز والا تحفہ نصیب فرمایا۔ اتنا اہم تحفہ ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ نے اپنے کول بلا کے اس عظیم تحفے کو اپنے نبی نے اوپر اپنے نبی کو نصیب فرمایا۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، اتنا اہم فریضہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کبھی رکیا نہیں، لیکن ایک کرونا کی وجہ سے ایسی مصیبت آئی کہ بیت اللہ کا طواف رک گیا، ورنہ 24 گھنٹے جن احباب کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اتنے جاون دی انہوں نے دیکھا ہوئے گا، نہیں تو ٹی وی کے اوپر لائیو بھی تشریحات آدیا نے مکہ مکرمہ دیا، مدینہ منورہ دیا، 24 گھنٹے طواف چل جائے، 1 منٹ واسطے نہیں کہیں طواف نہیں رکیا، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے طواف بھی رک جاتا ہے، نماز کا وقت ہوئے طواف بھی رک جاتا ہے۔ اور کیا تیرے میرے کاروبار اتنے اہم ہو گئے، تیری میری مصروفیات اتنی ضروری ہو گئیاں کہ طواف سے رک سکتا، سارا کاروبار نہیں رک سکتا۔ اللہ پاک سانو سب نو اپنے سامنے جھکر کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ایک بڑی اہم ترین عبادت ہے، اور ایسی اہم عبادت، ایسا اللہ پاک کا عظیم ترین تحفہ ہے اپنے بندیاں واسطے کہ اس نماز کے اندر بندہ اپنے رب نال ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے۔ کس انداز نال؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی، بات یاد آئی، عبادت ہو کے پہلے یاد نہیں سی، اس وقت اللہ نے ذہن میں بات ڈالی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ جن اندر الفاظ اللہ دے ہون،
زبان جناب رسول اللہ کی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم فرما چھڑیا، ادھی نماز کا تعلق میرے واسطے، ادھی نماز کا تعلق میرے بندے واسطے، تقسیم فرما چھڑیا۔ اللہ جی کل سمجھ اندر نہیں آئی انہیں تقسیم انہیں معاملات، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جدو میرا بندہ الفاظ سے ذرا غور کرے آجے اللہ نو تیرے نال کتنا پیار آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اذا قال العبد، میرا بندہ جدو کہتا ہے، کتھے کہتا ہے، یہ زمین دے اوپر، یہ جناب نہ صفا دے اوپر، نہ چٹائیاں دے اوپر، چاہے تیری ہیرت دی ہیر علاقے دی بدر مسجد ہوئے یا صدیقیہ مسجد ہوئے یا بادشاہی مسجد ہوئے یا فیصل مسجد ہوئے، مسجد الحرام ہوئے یا مسجد النبوی ہوئے، ویسے کہ دنیا کا کوئی علاقہ ہوئے کوئی جگہ ہوئے، جدوں بھی میرا بندہ مصلی تے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ بن لیتا ہے، اللہ کے عرضہ کرتا ہے، نماز کے الفاظ ابتدائی الفاظ الحمد للہ رب العالمین، اللہ نے قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ کا قرآن کدے پرانا نہیں ہوتا، جدوں بھی پڑھو گے جدوں بھی کھولو گے اللہ کا قرآن انج لگے گا جویں قرآن ہونے نازل ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کی ایک آیت اسی کتاب اکثر پڑھتے ہو، بلکہ نماز کی ہر رکعت اندر، چاہے نماز فرض ہوئے سنت ہو نفل ہوئے جنازے کی نماز ہوئے، فرض ہے کہ کوئی نماز ہوئے سورۃ الفاتحہ بار بار ہر رکعت اندر پڑھتے ہو، لیکن جدوں بھی پڑھو گے جدوں بھی سنو گے اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ انج لگ گیا جویں قرآن ہونے نازل ہو رہا ہے۔ یہ خوشبو دی ڈبی والا حساب ہے، کستوری دی ڈبی والا حساب ہے کہ جدوں بھی ڈبی کو کھولو گے خوشبو کے دھلے اٹھن گے، وہ کے دھلے۔ اللہ کا قرآن فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ، غور کرے آجے ذرا الفاظ کے اوپر، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ نماز اندر یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ آسمان تے خوش ہو کے فرماتے ہیں فرشتے ہو جی اللہ جی کی یا ڈرے، اللہ فرمانے دیکھتے نہیں ہو میرے بندے وال حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے، میری تعریفاں بیان کر رہا ہے، وہ بندے تو ناصفہ دے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ عرشاں تے بیٹھ کے تیرے تذکرے اپنے فرشتیاں پر فرما دے۔ اے میں نماز کی بات عرض کر رہا، اتنی اہمیت اللہ تیرا تذکرہ اپنے نوری ملائکہ در فرما دینے، حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کریم ارشاد فرماتا
فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کرنے آئے. سبحان اللہ. بندہ کہتا ہے مالکی مالکی یوم الدین. اللہ کریم پھر خوش ہو کے فرماتے ہیں مجدنی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کرنے آئے. او بندے تو زمین تے اللہ دا ذکر کرے، اللہ عرشاں تے بیٹھ کے تیرے تذکرے فرشتیاں پر فرما رہے ہوں. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کریم پھر خوش ہو کے فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، میرے فرشتے ہو یہ جملہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے. بندیا تو بندہ بن کے دکھاتے صحیح. اللہ تیری عظمتاں کیویں بلند فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ جملہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان. اللہ کی قیمت کب؟ اللہ فرماتے ہیں عبادت کا تعلق میرے نال ہے، یہ مدد اپنے واسطے مانگ لیا ہے، اتا جملہ میرے واسطے اتا میرے بندے واسطے. اور بندہ کہتا ہے اللہ فرماتے فرشتے ہو یہ جملہ اتا میرے واسطے اتا میرے بندے واسطے. میں ایڈوانس بشارتاں دے رہا ہاں، ایڈوانس مبارکاں دے رہا ہاں. والی عبدی ما سالا، میرا بندہ میرے کو جو مانگے گا میں دے دیا. سبحان اللہ. میرا بندہ میرے کو جو سوال کرے گا میں نصیب فرما دیا گا. تو بندہ اللہ کو منگتا ہے، دعا کرتا ہے نماز کے اندر. سب تو جامع ترین دعا، بہترین دعا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھا رستہ دیکھنا چاہنا وا، سیدھے رستے پہ چلنا چاہنا وا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے ہو ھذا لعبدی، یہ سارے جملے میرا بندہ اپنے واسطے دعا کر کے میرے گھروں مانگ رہا ہے. دعا ہو جاؤ دعا ہو جاؤ. ولعبدی ما سالا، میرے بندے نے میرے کو جو کچھ مانگیا ہے میں تو نصیب فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے جے نماز، یہ ہے جے نماز کی برکتات. اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کو جو منگو اللہ نصیب فرما دیتا ہے. اور میں جڑی بات سمجھانی چاہتا تھا کہ اے نہ سمجھا جے کہ نماز صرف ساڈے تے فرض ہے. نہیں صرف تہاڈے تے نہیں، ساڈے تو پہلیاں امتاں دے اوپر بھی اللہ نے نمازاں فرض فرمائیاں سن. وہ کہ انہاں کی تعداد مختلف، انداز مختلف اور انہاں دے طور طریقے نماز کا طریقہ یا ادائیگی کا انداز مختلف ہوئے گا. اس نبی دی شریعت کے مطابق تعداد بھی اس نبی دی شریعت کے مطابق ہوئے گی، لیکن فرض ضرور سی. جویں روزے دی فرضیت ہے، فرمایا کہ تہاڈے تے روزے فرض کیتے گئے جویں تہاڈے تو پہلے لوکاں تے فرض کیتے گئے سن، لیکن فرق سی انہاں دی تعداد اندر اور ساڈی تعداد اندر، انہاں دے طریقے اندر ساڈے طریقے دے اندر. پہلے کیا طریقہ سی کہ وہ لوگ سحری نصف کھاندے، افطاری دے وقت جڑا کھانا کھاتا جو پانی شانی پیتا روٹی وغیرہ کھاتی بس وہی کھاتی ہے. سحری کے انہاں واسطے حرام سی، سحری نصف کھا سکتے. لیکن ساڈے تے اللہ نے احسان فرمایا کہ افطاری معاشرہ ٹکا کے کرتے ہو، ہے ٹکا کے افطاری کرتے ہو. پھر جناب سحری ٹائم بھی اللہ نے فرمایا اٹھو سحری کھاؤ، چاہے ایک لقمہ کھاؤ
چاہے پہلے گھٹ پیو جتنا بھی تمہارا گنجائش ہوے ضرور اٹھو ضرور کھاؤ پیو تسحروا فإن فی السحور برکۃ سحری کھایا کرو اللہ نے صحت میں بڑیاں برکتیں رکھیاں ہوئیاں بہرحال یہ طور طریقے مختلف انداز مختلف گنتی مختلف لیکن فرض ضرور سن اسی طرح نماز ہے نماز فرض ضرور سی لیکن وہ کی تعداد مختلف وہ انداز مختلف وہ ادا کرنے کے طریقے مختلف بہرحال نماز فرض ضرور سی کیویں اور میں دلیل دیا اللہ نے قرآن میں بچوں کہ پہلے نبیوں کے نماز فرض سن اس طرح وہ بھی نمازی سن تے آج کا مسلمان بھی نمازی ہونا چاہیے مسلمان کو نمازی ہونا چاہیے کیونکہ فرمایا بنی الاسلام علی خمس بڑی مشہور حدیث ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں سب تو پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ سب تو پہلا بنیادی رکن توحید کا اقرار ہے رسالت کا اقرار ہے دوسرا بنیادی ترین رکن ہے اقام الصلاۃ نماز کا قیام ہے نماز کو قائم کرنا جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام مکمل نہیں وہ مسلمان مکمل نہیں ہاں میرے بھائیوں بات کڑوی ضرور لگے گی کئیاں نو کوڑی لگے گی کئیاں نو غصہ چڑھے گا کہ مولوی جی اج کیڑیاں تسی گلاں شروع کر کے بیٹھ گئے میرے بھائیوں کون دیاں خدین دیاں گولیاں انشاءاللہ الکبوتر دی اللہ شفا ضرور دے دے گا اللہ کرے کہ اللہ بنا تہانوں اپنے کے جھکن کی توفیق عطا فرمائے اللہ دے کے جھکیا کریے نماز پڑھیا کریے اللہ نے گھر کی رونق تے بہار تے زینت بنیا کریے اللہ اکبر اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت شعیب اللہ دے بڑے جلیل القدر پیغمبر سنا انہاں دی قوم اندر ایک بڑی بری عادت پیدا ہو گئی کہ ناپ اور تول اندر کمی بیشی کریا کرتے سن ناپ اور تول اندر ہیرا پھیری کریا کرتے سن اللہ دے پیارے پیغمبر اپنی قوم نواز فرمان لگے کہ یا قومی اوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين لوگوں ناپ تول تک کمی بیشی نہ کریا کرو جویں تسی سودا کرتے ہو جویں ریٹ کرتے ہو اپنے ذات دے نال اوویں چیز انہوں اچھی دیا کرو معاف کرنا ساڈے مسلماناں دے اندر بھی بیماری پیدا ہو گئی اسی گاہک کو دکھاتے کچھ اور سیمپل کچھ اور دکھایا کہ جدوں سودا دین دی باری ہے تے ہلکا مال گھٹیا مال دینے ہاں اللہ دے عذاب کو بچ جاؤ اللہ دے عذاب آ رہے ہیں اللہ دے عذاب آ رہے ہیں قیامت قریب آ گئی جے اللہ اکبر کیڑے کتے کا عذاب ہم دیکھو گے کہ جناب کتے ایک ٹڈی دل کا عذاب آ رہا ہے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں فصلیں برباد ہو رہی ہیں اور ایک کرونا کا عذاب کی بڑی مصیبت آئی ہوئی پوری دنیا کے اوپر اور ایک اور بہت بڑی تو سانے ہاتھ گزر رہے اس جماعت کے اوپر خاص طور پہ مسلمانوں سننا طرح اللہ نے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا سی کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا علامات قیامت کے اندر یہ بات سنتے علماء نے کلوں کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا صحابہ حیران ہوئے اللہ کے نبی جی علم کیویں اٹھا لیا جائے گا سمجھ میں بات نہیں آئی آپ نے فرمایا کہ علماء کثرت نال فوت ہوں گے علماء دی وفات کثرت نال ہوئے گی کہ جدوں علماء جان کے نال علم بھی چلا نال علم کا سمندر سن علماء کہ علماء چلے جاتے گئے اللہ دے کول علم ختم ہوتا جائے گا اور پھر جاہل لوگ اسٹیج کے وارث بن جان گے اور اسٹیج کی رونق بنن گے خود بھی گمراہ ہون گے لوگوں کو بھی گمراہ کرن گے اور شاید احباب کے علم اندر ہوئے کہ 20-25 دنوں کے اندر 20-25 دن کے اندر تقریباً 8-10 جنجت ترین علماء کرام ساری جماعت اللہ کو چلے گئے اللہ اکبر حافظ ثناء اللہ خان صاحب پوچھ روڈ سمنا باد والے بہت بڑے پروفیسر
عالم دین سن، اللہ نے انہوں اپنے کو رمضان شریف کے اندر اور غالباً 2 یا 3 دن کے بعد شیخ الحدیث مولانا عبد الحمید ہزاروی جامعہ محمدیہ گجرا والے نے شیخ الحدیث بہت بڑے علماء عالم دین، بہت بڑے شیخ الحدیث اور بیشتر اکثر علماء کرام ساڈے خطبہ انہاں دے شاگرد سن۔ اللہ کے کول چلے گئے، 2 دن گزرے ہون گے، اللہ اکبر، شیخ الحدیث مولانا عبد الرشید راشد ہزاروی صاحبان اللہ نے اپنے کول بلا لیا۔ اللہ اکبر، پھر جناب علماء اٹھتے جا رہے ہیں، علماء جاتے جا رہے ہیں، بہت بڑے ماہر قرات، ماہر تجوید، بلکہ بہت قاریاں کے استاد، قاری کی میں پیش کرا امام کعبہ شیخ سعود الشریف حافظہ اللہ تعالی سے جڑے انہاں کو ماشاءاللہ سنتے ہو، شیخ شریف حافظہ اللہ انہاں دے بھی استاد سن، قاری محمد یحییٰ رسول نبی صاحبان اللہ اکبر، انہاں کو اللہ نے اپنے کو بلا لیا۔ یہ 4 علماء کے نام تھے، 5ویں پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی صاحب اللہ ہے، یہ جناب 2-3 دن ہوئے انہاں کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اللہ کے پیارے ہو گئے، بہت عالم دین سن، پروفیسر سن، اللہ نے ایک نام عطا فرمایا سی دین کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی، اور احباب نے شاید تصویر دیکھی ہوگی، انہوں نے فوت ہوئے تصویر آئی ہے فیس بک پہ نیٹ پہ، اس قرآن کا چھیٹا نورانی چھیٹا لگتا ہے کہ جنہیں اللہ کی ملاقات کر رہے تھے مسکرا رہے ہیں، یہ علماء کی نشانیاں، اللہ اکبر۔ اور کل جمعہ رات گزری، کل شام کا ٹائم شیخ الحدیث مولانا رحمت اللہ ربانی صاحب جوڑے پھول والے اللہ اکبر، لوگوں ورک صاحب نے پہلے شیخ الحدیث صاحب اللہ نے اپنے کول بلا لیا اللہ اکبر۔ اج صبح 10 بجے جنازہ سی انہاں دا، اجے وہ جنازہ نہیں ہویا، فیصلہ آباد اطلاع دی جامعہ سلفیہ فیصلہ آباد کا بہت بڑا ان کے پاکستان کا ادارہ، انہوں شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ کے استاد اور انہوں کے خطیب مولانا محمد یونس بٹ صاحب اللہ کو بلا لیا اللہ اکبر۔ علماء کثرت نال جا رہے ہیں، قیامت بہت قریب آ گئی تھی میرے بھائیوں، بس کرو اللہ کے جھک جاؤ، بڑے اللہ کو ناراض کر لیا کہ بڑی ناراضگیاں کامیاں کر دیا، بس کرو ہم کتنے عذاب اور دیکھو گے، کتنے فوتیاں اور دیکھو گے، ہر روز اپنے کندھیاں پہ جنازے اٹھا کے قبرستان چھٹ کے آتے ہو، کبھی بھی سوچیا، کبھی بھی غور کیتا کہ اس 4 بھائی سے میں بھی ہو سکتا ہوں، اس 4 بھائی سے میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، میرا رشتے دار قریبی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیطان نے سانوں پر گلانا شروع کر دیتا کہ ہجے ساڈی بڑی پئی ہوئی تیری آئی سی چالے دی انہیں جانا ہی جانا سی اور تینوں ستے خیرہ نے، یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ۔ آؤ میرے بھائی اللہ کی استغفار کریے، بات دور نکل کی میں نے بات رس کر دیا تھا، نام قول اندر کمی، قوم شعیب کا یہ وطیرہ اللہ کے نبی اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، میری قوم کے لوگوں بس کرو، نام قول میں کمی نہ کریا کرو، جنہیں ریٹ کرتے ہو جس چیز کا ریٹ کرتے ہو وہی چیز دیا کرو، لوگوں کا دھوکہ نہ کریا کرو۔ اب وہ قوم کی کہتی ہے کہتے ہیں قالوا یا شعیب اصلاتک، نماز کی بات، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب کیا تیری نماز تینوں اے ہو دس دیے، کیا تیری نماز تینوں اے ہو دس دیے کہ اسی اپنے خدا دی عبادت چھڑ دئیے، اسی اپنے کاروبار نے اسی جویں چاہیے کریے، تینوں کی پتہ مولویاں کی پتہ کاروبار کیویں کریدا ہے۔ ساڈی بھی آج کل ایک ہی بات لینگویج ہوتی ہے کہ مولوی کس کو جا کے سمجھاوے نا کہ بھائی حرام نہ کھایا کرو، سودی کاروبار چھاڑتے ہو، رشوت نہیں کھائی دی، جناب غلط کام نہیں کریدا، ملاوٹ نہیں کریدی، اور کہتے مولوی جی جاؤ جا کے مصلا سنبھالو، ہر تہاڈا کی کام کاروبار نال، تہاڈا کی کام جناب دکاناں دے نال، تانوں کی پتہ کام کیویں چلائی دے، جاؤ مصلا سنبھالو جا کے نماز پڑھاؤ، تہاڈا جڑا کام ہے استغفر اللہ۔ لوگو اگر انہاں قوماں کے عذاب آئے سن، اس قوم سے بھی عذاب آ رہے ہیں،
اللہ اکبر، اللہ کو معافی مانگو، اللہ کے جھک جاؤ، اللہ کو استغفار کریے، اللہ اکبر۔ کہنے لگے شعیب تیری نماز تو نہیں دستی ہے، جا نمازاں پڑھ جا کے اپنے تینوں کی کم ساڈے کاروبار دے نال کی کر دے، اسی اپنے کام جویں چاہیے کریے، جویں چاہیے اپنا مال دیکھیے، تینوں کی ہر جس معاملے دے اندر۔ بہرحال اس قوم شعیب بھی کی کہہ رہی ہے، الصلاۃ کا نماز کی بات آ رہی ہے۔ میں نے بات سمجھانا چاہنا کہ نماز ہر نبی اوپر فرض تھی۔ حضرت شعیب کی قوم نے بھی لفظ استعمال کیے الصلاۃ کا تعمل کا، ایک اور نبی اللہ نے، ایک اور پیغمبر اللہ دے، ایک کون؟ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، اللہ دے بڑے ہی پیارے نبی، اپنی قوم نماز کرتے ہوئے کہتے سننا بڑا مشہور باز انہاں دا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ حضرت ابراہیم کا اعلان اپنی قوم کے سامنے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، میرا جینا تے میرا مرنا للہ رب العالمین۔ دوسرا مقام میں پڑھا اللہ دے قرآن دے وچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات آئیے نا، گئے سن اپنی بیوی تے اپنے بیٹے نو بے اب ہو گیا علاقے اندر چھڑ کے آ رہے نے، والے کہندے کی میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو تیرے مقدس گھر کے قریب بے اب ہو گیا علاقے اندر چھڑ کے جا رہا وا، جتھے نہ بندہ نہ بندے دی ساتھ نہ کھا دی کوئی تیر ہی نظر آندی ہے۔ اللہ ایک ایسا وقت ہوئے گا، آج جا کے دیکھو کہ دنیا جہان دیا بہار اللہ اتنے دکھا رہا ہے، دنیا جہان دیا روتا بیت اللہ کے اندر، لیکن اس دور کی بات کے دور دور تک کوئی ہوٹل نہیں، کوئی جناب خدا گاہ نہیں، کوئی گھر نہیں، خشک پہاڑ سالہ دے سال اتنے بارش کی نازل ہوتی سی، اللہ سڑے ہوئے پہاڑ، اج بھی پہاڑ دیکھو تو کالے کالے سڑے سڑے پہاڑ نظر آ گئے، مدہ بار بارش ہوتی ہے۔ اللہ ایسے علاقے نے انتخاب کیتا تسی، اللہ اتنے نہ چھڑ کے جا رہے ہم اپنی بیوی اور اپنے بیٹے نو۔ اگلی بات کی کہتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اے نمازاں پڑھ دے رہے، اللہ نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ ایک باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو نمازی بنائے۔ حدیث اندر آتا ہے نا، حدیث اندر آتا ہے، سب نے حدیثاں یاد نے، لیکن خود بھلے بڑھائے بیٹھے ہیں، فرمایا کہ اپنے بچیاں کو نماز کا حکم دیو جب 7 سال دے ہو، 7 سال کی عمر اندر بچیاں کو نمازی بنا دی، پریکٹس کرواؤ، کوشش کرو، محنت کرو، 10 سال دے ہو جان اگر پھر بھی نماز نہ پڑھن تو انہاں دی پٹائی کرو، مارو ڈانٹو، زبردستی کرو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ لیکن سانو جناب فکر ہی کوئی نہیں، بچہ سکول جاتا ہے ٹھیک ہے، ٹیوشن جاتا ہے ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتا کوئی گل نہیں، ہویا اللہ اکبر، اٹھو خود بھی اٹھو، بچوں کو بھی نماز واسطے اٹھائیے، آؤ پورا گھرانہ نمازی بنیا ہوئے، پورے گھرانے کے اللہ نے رحمتہ کا نزول واسطہ ہوئے۔ یہ باتاں کڑویاں ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ فائدہ مند باتاں ہوں گیاں، اولاد کی تربیت ہو جائے گی، تہاڈی بھی نجات ہو جائے گی، اللہ آسمان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو دعا کی کرتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ
بند اللہ تیرے گھر دا پڑوس ہے تیرے گھر دا قریب رہنے والے اللہ تیرے گھر کے قریب رہنے دا فائدہ تب ہی ہوئے گا اگر نمازی ہوں گے نماز پڑھتے ہوں گے۔ ایک بات میں اور عرض کرا جڑے گھر خصوصاً مسجد کے قریب ہوتے ہیں انہوں نے زیادہ چاہیے کہ جلدی مسجد اندر آیا ہے انہوں کا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ اللہ کے گھر سے زیادہ قریب نے۔ لیکن اسی لوگ معاف کرنا میرے بھائیوں میں کسی اوپر تنقید واسطے نہیں آیا اصلاح کی غرض نال آیا اپنی بھی اصلاح چاہنا وا تہاڈی بھی اصلاح واسطے آیا۔ ساری رات فلم چل رہی ہے ساری رات جناب نیٹ تے فلم چل رہی ہے اور وی سی آر تے یا اور ٹی وی تے فلم لگی ہوئی بچے بھی بیٹھے ہوئے بابا حاجی بھی نال بیٹھا ہویا بابا حاجی بھی نال بیٹھا ہویا رات گزر گئی صبح دا وقت ہونے والا ہو گیا فجر کی اذان کا وقت ہو گیا تے مسجد تو اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اذان کی آواز آئی کہتا اور ٹی وی بند کر دے ہوں تے بابے بانکے نے بھی بانگ بند کر دیو ایسا ماحول بن گیا سارے گھر کا کیسا نتیجہ بن گیا کہ جناب دوسری بات عرض کرا جڑے خصوصاً مسجد کے قریب گھر ہوتے ہیں یا جتوں تک بھی آواز پہنچتی ہے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے ٹی وی کے پروگرام لگیا ہوا کہ فلم چل رہی ہے ڈرامہ چل رہا ادھر مسجد تو اذان کی آواز آتی ہے وہ بچوں تھوڑی سی آواز کٹ کر دو اذان ہو رہی ہے اچھی کہتے ہیں نا اذان ہو رہی ہے تھوڑی آواز کٹ کر دو بچے ریموٹ پکڑیا تھوڑی آواز کم کی اور دھیان ادھر ہے کہڑے ویلے مولوی دی بات مکے کہڑے ویلے اذان مکے تو جے کتے دماغ اذان تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو غصہ چڑھتا ہے بیٹھے ہیں اور مولوی لمبیاں اذاناں دیکھ بیٹھا ہے لمبیاں اذاناں دینے شروع کر کے ساڈا پروگرام گزر رہا ہے استغفر اللہ اے مسلمانی ساڈی اے ساڈا حال ہے کہ اللہ کے عذاب کیوں نہ آن اور میرے بھائیو اپنے آپ کو بدلیے اپنے آپ کو مسلمان بنائیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والےو اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ ادھا چکر تے ادھا بندیل گنگا گیا تے گنگا رام جمنا گیا تے جمنا داس اللہ اکبر اور پھک کے لگ جاؤ پکے سچے مسلمان بنیے اللہ کو دعا کی کرتے اللہ تیرے گھر دا پڑوس ہے تیرے گھر دے قریب نے کہ تیرے گھر دے پڑوسی ہون دا حق تد ادا ہوئے گا کہ یہ نمازاں پڑھتے ہیں اگر نماز پڑھن گے تو مسجد دا حق ادا کرن گے تیرے گھر دا حق ادا کرن گے اپنی دعا کرتے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللہ دے خلیل پیغمبر دی بات تیسرے نبی دی میں بات رس کرا حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اللہ کریم نے انہاں دے بارے میں اپنا قرآن نازل فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا فرمایا میرے نبی جی اس قرآن اندر میرے نبی حضرت اسماعیل کا بھی تذکرہ کر کے اپنی امتیوں کو سناؤ کہ وہ سچے وعدہ کرنے والے اللہ دے سچے نبی سننا تعلقہ کی دوسری خوبی اللہ کریم نے بیان فرمائی وَقَالَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اپنے گھر والوں نماز کا حکم دینے والے اپنے گھر والوں اسی نے ڈاکٹیاں 2 منٹ کرو میں جناب کہ بیوی کو نماز کا اسی نہیں کہنا اسی ڈرنے ہیں لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خوش ہوتا ہے اس جوڑے اوپر کہ اگر میاں پہلے جا گیا نماز واسطے اٹھیا
دیکھا کہ بیوی سو رہی ہے تو انہوں بھی اٹھاتا ہے، نہیں اٹھ رہے کہ پوائنٹے چھینٹے جا کے اسے منہ سے مار جائے، اللہ والی اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر بیوی تو پہلے جاگ آ گئی ہے وہ خاوند اٹھاوے کہ اللہ والے اٹھ نماز پڑھیے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر وکان یامر اہلہ بالصلاۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے سن، چلو بھائی نماز 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 کا وقت ہو گیا، سلو سلو سلو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، اسی لوگ کاروبار وہاں سے اٹھانے ہیں کہ چلو بچیو دفتر کا ٹائم ہو گیا، چلو بچیو سکول کا وقت ہو گیا، کاروبار سے جان کا ٹائم ہو گیا ہے، سانو اس ٹائم کی بڑی فکر ہے، لیکن کبھی یہ بھی فکر کر رہی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، مسجداں ویران نظر آندیاں نے، مسجداں سجیاں نظر آندیاں نے، کیا پورے گھیر کے اندر فجر کی نماز سے وقت کتنے بندے ہوتے ہیں؟ 10 بندے یا 12 یا 15 20 بندے ہوں گے، کیا تھے مسلمان نہیں واسطے؟ سارے مسلمانوں نے کھا، لیکن نہیں اٹھتے نہیں آتے۔ ظہر ٹائم دیکھ لو، عصر ٹائم، مغرب ٹائم، عشاء ٹائم، نماز گھراں دے اندر نہ بی بی نماز پڑھے، نہ میاں نماز پڑھے، نہ بچے نماز پڑھن، پھر اسی کہیے اللہ جی اللہ کی رحمت فرما دے۔ آپ یہ صاحب فرمایا کرتے سن رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت کی انی بولی نہیں کہ ایویں لگی پھرتی ہو، اللہ کی رحمت انی بولی نہیں کہ ایویں پوری پھرتی ہوئے، اللہ کی رحمت دیکھ دیے کہ بندہ رحمت کا حقدار بھی ہے، اسی اللہ ناراضی کرتے ہی نہیں، اس اللہ ناراض کیتا ہوا، پھر کہیے کہ سارے حالات بدل جان، کیویں بدل جان؟ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل دے جب تک لوگ اپنے آپ کو نہ بدلن۔ آؤ اپنے آپ کو بدلیے، نمازی بنائیے، اللہ کے ذکر والا بنائیے۔ تین نبیوں کی بات ہوئی، یاد ہوئے گا حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، تین نبیوں کا تذکرہ کیا قرآن کے حوالے نال۔ ان چوتھے نبی کی بات آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ دے کلیم پیغمبر بڑے برگزیدہ پیغمبر، لاڈلے نبی اللہ دے، جانتے ہو نا معراج والی رات اللہ دے نبی جدوں آسمان دے گئے، اللہ کو تحفے تحائف ملے، نماز والا تحفہ ملیا، سورہ بقرہ دیا آخری آیتاں ملیا، اور اللہ نے تیسرا تحفہ یہ دیتا کہ جیڑا بندہ تہاڈی امت دا مشرک ہو کے نہ مریا میں انہوں ضرور معاف کر دیاں گا۔ یہ تحفے لے کے اللہ نبی واپس آ رہے نے، چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے سرکار دسو اللہ کو گئے سو کی ملیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موسیٰ جی 50 نمازاں ملیاں نے، 50 نمازاں ملیاں نے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے سرکار میری بندوں کے ایک دفعہ دوبارہ اللہ کو جاؤ، اللہ کو تخفیف کا سوال کرو، میں ہٹا کے آیا، میری امت اندر 2 یا 3 فرض سن، کوئی کسن پڑھ دے، یاد کون پڑے گا؟ جہاد کون پڑے گا؟ جاؤ اللہ کرو، جاؤ تخفیف کا سوال کرو۔ اللہ کے نبی دوبارہ گئے، اللہ جی زیادہ نے، میں جاؤ 45 لے جاؤ، 5 کم کر دیتیاں، پھر آئے کنیاں، میں 45 رہ گئیاں، کہنے لگے پھر جاؤ، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، حتیٰ کہ رہ گئیاں صرف 5، 50 کی بجائے صرف 5 رہ گئیاں۔ پھر اللہ نبی جان لگے نا ذرا اڑا دے سیٹ تو ہو کے نظرہ بچا کے گزرن لگے کہ موسیٰ کی ہر دفعہ بار بار بھیج رہے نے، نظرہ بچا کے گزرن لگے۔ حضرت موسیٰ نے نگاہ کرا کی سرکار دسو کتنیاں رہ گئیاں نے؟ آپ فرمانے کے موسیٰ کی منہ 5 رہ گئی ہیں، منہ 5 رہ گئیاں نے۔ حضرت موسیٰ کہنے کہ اللہ نبی جی میری بندوں میں ایک پھیرا ہو کے سکے ایک چکر اور لا لو، اتنے پھیرے لائے جائیں ایک چکر اور لا لو۔ اسی نہیں کہتے ہیں کہ اللہ نبی ایک چکر اور مار ہی لیندے، اتنے پھیرے جو مار جان ایک کام تے مکدا۔ لیکن آپ فرمایا کہ موسیٰ جی کچھ شرم آتی ہے، بڑی دفعہ اللہ کو گیا ماں کچھ شرم آتی ہے، میں نہیں جانا۔ فرمایا میرے نبی جی ہوں تسی آ بھی جاندے میں کاٹ نہیں سب کرتی رہنیاں 5 سن، لا یبدل القول لدیا۔ فرمایا میرے نبی جی میں اپنی بات کری تبدیل نہیں کی تھی، جڑی میں بات کہتے ہیں حرف آخر ہویا کرتی ہے، میں 50 فرض کیتیاں سن، لیکن تہاڈی سفارش کی وجہ سے میں 50 یا 5 رہ دتیاں نے، ان پڑھو گے 5 میں ثواب 50 دا تھا، پڑھو گے 5 اللہ 50 دا ثواب دے گا، لیکن پڑھو گے تو پھر ملے گا نا کہ گھر بیٹھ کے ایویں ثواب ملتے رہے۔ نہ میرے بھائیو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نمازی سن، انہاں دی امت بھی نماز فرض سی، اور ایک اور نبی دے پاس قرآن دے حوالے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے دے اندر کوتی دے اندر ماں دی گود اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دیاں صفائیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں قال انی عبد آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مینوں اپنا بندہ بنایا، اپنا نبی بنایا، کتاب عطا فرمائی، وجعلنی مبارک اینما کنت، میں جتھے کتے بھی ہوں اللہ نے مینوں باعث برکت بنایا۔ اگلی بات کرتے تھے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مینوں حکم فرمایا ہے کہ جب تک میں زندہ رہا نمازاں پڑھدا رہا، زکاتاں دیندا رہا۔ اللہ کے نبیوں کو بھی حکم ہے نماز پڑھن، اللہ کا ہر نبی نمازی ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نماز فرض تھی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اللہ کے نبیوں کی بات آئیے نا، اور سنو میں ایک اور بات اللہ کے قرآن کے حوالے نال ایک اللہ کے ولی سن جنہاں نوں لقمان حکیم کہا جاتا ہے، اللہ کریم نے انہاں دے نام تے اپنی سورت نازل فرما دی جن کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے۔ انہاں دیاں بڑیاں بڑیاں قیمتی نصیحتاں وصیتاں اپنے بیٹے دے بارے اندر اپنے بیٹے نوں بڑیاں بڑیاں تلقیناں کردے نے، انہاں تلقیناں دے اندر انہاں وصیتاں دے اندر سب تو اہم تلقین کرتے نے کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، میرے بیٹا نماز پڑھتا رہی، نماز پڑھتا رہی، نماز قائم کرتا رہی، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم دیتا رہی، گناہ کو لوگوں کو منع کرتا رہی۔ غرض ہے کہ اللہ دے ولی بھی نمازی ہوندے نے، اللہ دے نبی بھی نمازی، تے مسلمان نو بھی نمازی ہونا چاہیے، مسلمان نو بھی نمازی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو میں ایک اور بات عرض کرا، نماز کی بات آئیے نا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے تو قبل ایک اللہ دا ولی ہے جدا نام جریج ہے، اللہ دا نیک بندہ، صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے، جریج ولی اللہ دا اپنے معبد خانے دے اندر اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سجدے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر جناب ایک آنے والی آئی، آ کے جناب گندی بدماش عورت برائی کیا دعوتاں دے دیے نا، اللہ کے نبی جناب اللہ کا ولی جریج کہتا ہے جا بی بی نکل جا، دفعہ دور ہو جا، اسی ہوتے کما والے نہیں ہاں، اسی کی اللہ تعالیٰ اپنی لو لگائی ہوئی، ایک دفعہ ہو گئی چلی گئی، ایک بکریاں کے چرواہے نال مکالا کیتا ہے، ایک بچہ جنے آئے لوگ پوچھتے تھے ایک گندی زمانے کی عورت کدا بچہ چکی پھرنی ہے، ایک کہندی او جڑا جریج ہے، اللہ اکبر، او جڑا جریج ہے، اللہ اکبر، ایک لوگ دوڑے آتے نے انہوں ثابت معبد خانہ گرا دیتے نے، انہوں مارتے نے، ایک کہتے نے انہوں کیوں مارتے ہو، ایک کہتے جڑا جناب نیکیاں بھی کرے نمازاں بھی پڑھے تے نال برائیاں تے ارتکاب بھی کرے، اودی ایہو سزا ہونی چاہیے۔ جریج نوں سمجھ آ جاندی ہے کہتے لوگو ڈنڈی نہ مارو، غلط گل نہ کرو، جڑا نمازاں بھی پڑھے ماں دی گل نہ سنے اودی ایہو سزا ہے۔
ماں دی گل اس نہ سنی ماں نے کیا سی اودوں تک موت نہ آوے جب تک کسی پاشا اودوں دا منہ نہ دیکھ لوے اللہ اکبر او جب کہہ لگے ڈنڈی نہ مارو مینوں پتہ لگ گیا کہ میرے گناہ دی وجہ تو ماں دی دعا مینوں لگ گئی ہے بہرحال کہہ لگے ہم اللہ میری صفائی دا میری برات کا انتظام کر دے اللہ نے انکار فرمایا اس وقت وضو کر دینے وضو کیتا جنید ولی نے وضو کیتا ہے 2 رکعت نماز ادا کیتی ہے نماز کی بات آ رہی ہے نا 2 رکعت نماز ادا کر کے اس بچے کی ناک پر انگلی رکھ کے کہتے ہیں او بچے ذرا بول کے دس کے تیرا تعلق کدے نال ہے یہ بچہ حالانکہ بول نہیں سی سکدا اللہ بلان تے آوے تے بلا سکدے نے یہ بچہ بول کے کہندا ہے کہ میرا جنید نال کوئی تعلق نہیں ہے میں تے اس بکریاں دے چرواہے دا بیٹا ہاں بہرحال اللہ دا ولی بھی نمازی ہوندا ہے اللہ دے نبی بھی نمازی ہوندے نے اور میں اللہ دے قرآن دے حوالے نال ایک اور میں بات ایک نبی دی بات رس کراں حضرت زکریا علیہ السلام دی بات یاد آئی حضرت زکریا علیہ السلام گئے سنا مریم نو اپنے حجرے اندر بند کر کے تالا لگا کے چلے گئے کنڈا لگا کے چلے گئے تبلیغ دی غرض دے نال ایک دن گزر گیا 2 دن گزرے تیسرا دن بھی اتا گزریا دوڑے آ رہے نے کہ مریم تے مر گئی ہوئے گی بھوکی پیاسی تڑپ کے جان دے گی ہوئے گی آ کے جب دروازہ کھولیا اللہ نے قرآن نے بیان فرمایا وجد عندها رزقا بے موسم پھلا دے ڈھیر لگے ہوئے سیدہ مریم دے کول حضرت زکریا کہنے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا مریم بے موسم پھل تیرے کول کتھوں آ گئے نے سیدہ مریم جواب دیتا ہے قالت هو من عند اللہ یہ میرے اللہ کی طرف آئے نے حضرت زکریا کا خیال سی شاید بھی ڈپلیکیٹ چابی بنوا کے تالا کھول کے پھل دے گیا ہوئے سیدہ مریم کہتیاں نے او اللہ جڑا چابیاں نال تالے کھلا سکدا ہے بغیر چابیاں بھی تالے کھلا سکدا ہے حضرت جی تواڈے کول لوہے دیاں چابیاں نے میرے اللہ کو رحمت دیاں چابیاں نے سبحان اللہ میرے اللہ کول ان اللہ اگلا سوال بندا سی مریم تو تے چھوٹی جتنی تینوں کلو 1.5 کلو پھل ہی کافی سی تے منا تے من پھل پیا ہویا اتنا ڈھیرا دے ڈھیر لگے ہوئے سیدہ مریم نے سوال نہیں کرن دیتا فوراں کہندیاں نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ تعالیٰ جنوں چاہتا ہے بغیر حساب دے رزق عطا فرما دیتا ہے بغیر حساب دے رزق دیتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام سوچ دینے ہنالک دعا زکریا ربہ اسے وقت اللہ کو دعا کرنے لگے اللہ جے تو مریم نو بے موسم پھل دے سکدا ہے مینوں بے موسم بیٹا کیوں نہیں عطا فرما سکدا اللہ کو دعا کر دینے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللہ نے ایک بیٹا منگیا ہے پاک بیٹا منگیا ہے اللہ تسی دعاواں دے سننے والے اللہ دا پیغام آیا نماز دی میں بات کرنے لگا فرمایا کہ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اپنے حجرے اندر نماز پڑھ رہے سن نماز کی حالت اندر ہی اللہ کا فرشتہ آ گیا آگے بشارتاں دتیاں نے ان اللہ یبشرک بیحیا مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین
زکریا اللہ تانوں یحییٰ بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ دا نبی بھی ہوئے گا، نیک بھی ہوئے گا۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے سن تو مسافر نہ آیا، اگر کوئی پریشانی آئی ہوئے، مصیبت آئی ہوئے تو نماز پڑھیا کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کے صبر کر کے اللہ کو مدد مانگیا کرو، اللہ تمہاری مشکل حل فرمائے گا انشاءاللہ۔ نماز کی بات اور باتیں بیان کرنے والیاں سن، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر جتنا بیان ہو سکے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ بھی مضمون ہے کیا نہیں بڑیاں لمبیاں چھوٹیاں باتاں پھر کوئی بات دوبارہ شروع کریں گے۔ نماز کی کیا اہمیت ہے، چاہے 2 جمعے لگن یا 3 جمعے لگن، انشاءاللہ یہ بات ہمارے ذہن میں بست ہو جائے گی اور اللہ پاک عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔